حضرات سنو، گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض اور واجبات کو چھوڑنا، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو ان کی قضا ادا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری قسم ان گناہوں کی ہے جن کا تعلق تیرے اور تیرے رب کریم کے درمیان ہے، جیسے شراب پینا، گانا بجانا، سود کھانا۔ تو اس پر اگر تم شرمندہ اور نادم ہو جاؤ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لو تو ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اور تیسری قسم ان گناہوں کی ہے جو بندے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہے۔ یہ گناہ مشکل اور دشوار ہے، اور یہ گناہ کبھی جان سے متعلق ہوتے ہیں، کبھی مال سے متعلق ہوتے ہیں، اور کبھی انسان کی عزت سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ قرض کے بارے میں ہوتے ہیں کہ قرض لیا اور واپس نہیں کیا۔ تو جو گناہ مال سے متعلق ہوتے ہیں تو اس میں تو معافی کی صورت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا مال واپس کر دیں، لیکن تم سے ایسا نہ ہو سکے، یعنی مسکینی اور غربت کی وجہ سے تم اس کی ادائیگی سے قاصر رہو تو اس سے معاف کرا لو۔ لیکن اگر قرض خواہ کے دور چلے جانے کی وجہ سے معاف نہ کر سکتا، یا تو اس کی موت کی وجہ سے ادائیگی سے قاصر رہ گیا تو اس کی طرف سے وہ مال صدقہ کر دے۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو پھر تم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ وزاری کرو اور گڑ گڑا کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے روز تجھ سے راضی کر دے۔ اور اگر جان کا معاملہ ہو، ان لوگوں کو قصاص کی قدرت دو کہ یہ لو بدلہ لے لو، تاکہ وہ چاہے تو قصاص لے لے یا معاف کر دے۔ اور اگر اس سے بھی قاصر رہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرو اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ روز قیامت اسے راضی کر دے۔ اور عزت کا معاملہ ہو، یا اگر تم نے اس کی غیبت کی ہو، یا کوئی بہتان لگایا ہو یا گالی دی ہو، تو تمہارا حق ہے کہ تم اس کے سامنے اپنے آپ کو جھوٹا کرو اور اس سے معاف کراؤ۔ اگر تمہیں کسی فتنے یا جھگڑے کا اندیشہ نہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ کہ وہ اسے تم پر راضی کر دے اور اس کو خیر اور بلائی حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے بہت استغفار کرو۔ اور اگر کسی کی عزت گرائی ہو اور کسی سے خیانت کی ہو، یا کسی کے گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بری نظر سے کسی کی گھر کی عورت کو دیکھا ہو، یا کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو اور اس کی صورت میں معافی مانگنے یا اظہار ندامت میں فتنہ کا خطرہ ہے، تو بھی بارگاہ الہی میں رو کر دعا کرے اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرے اور صدقہ خیرات کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے۔ یا دین کے معاملے میں اس پر زیادتی کی ہو، یا کسی کو کافر کہہ دیا ہو، یا بدعتی کہا ہو، یا گمراہ قرار دیا ہو، تو یہ بڑا مشکل امر ہے۔ اس میں اپنے آپ کو جھٹلانے کی ضرورت ہے کہ یہ اعتراف کرے کہ میں نے تمہیں جو کچھ کہا ہے غلط کہا ہے، اور پھر اسے معافی مانگے، ورنہ بارگاہ الہی میں معمول کے مطابق گڑ گڑائے اور اپنے کیے پر شرمندہ ہو تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مدعی خوش کر دے، اگر وہ راضی نہ ہو اور معافی نہ دے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا اور معافی کی امید لگائے رکھے، اور اس کی فضل عظیم پر نظر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان
اور مہربانی پر بھروسہ کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کی نیک نیتی کی بنا پر اس پر رحم آئے گا تو وہ اس کی نجات کے اسباب پیدا فرما دے گا، اس پر دعوے دار کو کسی نہ کسی طرح راضی کرے گا اور اس پر دعوے دار کو کسی نہ کسی طرح راضی کرے گا کہ اس کی رحمت کے خزانے وسیع ہے۔ اگر تو اس بات کو سمجھ لے گا اور یہ بات کچھ کر کے جس کا ذکر ہوا اپنے آپ کو فارغ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ تو گناہوں سے بری۔ حضرات اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت پہنچے۔